تو سب سے اہم بات اس سلسلے میں جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ اس نکاح کا مقصد کیا تھا۔ اس نکاح کا مقصد بہت عظیم مقصد تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور ان کو علم دیا زندگی گزارنے کے طریقوں کا، جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ اب ان کی مخاطب عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، تو مرد تو اپنے متعلق احکام سب سیکھ لیتے تھے، ضرورت تھی اس بات کی کہ ایک ماڈل نمونے کی عورت تیار کی جائے جس کی براہ راست تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اور وہ ان سے علم حاصل کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق کی اصلاح کریں، ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ ایسی کوئی تربیت یافتہ خاتون پوری امت کی رہنمائی کے لیے تیار ہونی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حضرت عائشہ ہی کا انتخاب فرمایا تھا۔ وہ اپنی ذہانت میں، اپنی علمی صلاحیت میں، اپنی اسکلز میں، اپنی لیڈرشپ کی صلاحیت میں اس زمانے کی عورتوں میں اتنی ممتاز تھیں کہ ان کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا جو ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں، جو ان کی غیر معمولی ذہانت تھی، جو ان کا علم تھا۔ علم حاصل کرنے کے لیے جیسی ایک غیر معمولی عقل اللہ نے ان کو دی تھی، ان صفات اور ان ورچیوز میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب بیٹی حضرت فاطمہ بھی ان کے آس پاس نہیں تھی، اگرچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبوب بیٹی حضرت فاطمہ سے نہایت محبت تھی، لیکن جو یہ صفتیں ہوتی ہیں، علم، عقل، لیڈرشپ کی کوالٹیز، امت کو علم منتقل کرنے کی صلاحیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کی شریعت اور ان سے متعلق ہدایات حاصل کرنا، اس کی جو صلاحیت حضرت عائشہ میں تھی وہ کسی میں نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہین بچی کا انتخاب کیا کہ وہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت میں آ جائیں، اور ایک پاک باز شخص کے لیے ممکن نہیں تھا حضرت عائشہ کو اپنی تربیت میں لینا بغیر نکاح کے۔ تو نکاح کے ساتھ کے ذریعے وہ تربیت میں آئیں، اور ایسی تربیت ہوئی اور ان کو ایسا علم حاصل ہوا اور ان کی پرسنالٹی میں ایسا زبردست انقلاب آیا کہ علم میں، کیریکٹر میں وہ صرف اس دور کی عورتوں ہی میں نہیں بلکہ مردوں میں بھی ٹاپ لیول کی عالم قرار پاتی تھی، اور خاص طور پر عورتوں سے متعلق اسلامی شریعت اور اسلام کے قانون اور اسلام کی ہدایات کی وہ سب سے بڑی نیریٹر اور ناقل ہے۔ اتنی بڑی وہ عالم ہو گئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں نقل کی جاتی ہیں، جنہیں نیریشنز یا ٹریڈیشنز کہتے ہیں، ان حدیثوں کو کے نقل کرنے والوں میں سب سے بڑا نام حضرت ابو ہریرہ ایک میل نیریٹر اور راوی کا ہے، اور نمبر 2 پر سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ نے روایت کی۔ یہ ہے اس تربیت کا نتیجہ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت نہایت محترم شخصیت تھی، جن سے خلفاء، اس دور کے خلیفہ، رولرز اور پوری رولنگ جو سوسائٹی تھی، وہ بڑے بڑے علماء حضرت عائشہ سے علم حاصل کرتے تھے اور ان سے رہنمائی لیتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے اور ان سے ہدایتیں طلب کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک ماں کی طرح ان کی تربیت کرتی۔ تیسری بات کہ یہ نکاح کیسے ہوا۔ اس سے بھی بہت اس سلسلے میں ہونے والے اعتراضوں کی بنیاد ڈھا جاتی ہے۔ یہ نکاح ایسے نہیں ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس نکاح کا خیال آیا ہو اور آپ نے خود رشتہ دیا ہو، بلکہ یہ تجویز تو کسی اور ہی کی تھی۔ آپ کے گھر میں آپ کی جو بیوی تھیں حضرت خدیجہ، جن سے آپ نے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا،
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال عمر میں بڑی تھیں، اور یہیں سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سیکسول ڈیزائرز کے سلسلے میں کیا تھا۔ جب آپ 25 سال کے تھے اور عرب کے سب سے شریف اور اونچے درجے کے خاندان کے فرد تھے، اور آپ کی اس دور میں بھی بڑی عزت تھی اور بڑی حیثیت تھی، اس وقت آپ نے ایک نہایت تجربہ کار، خوش اخلاق اور بہت نمایاں خاتون سے شادی کی، جو اس وقت 40 سال کی تھیں اور 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھیں اور کئی بچوں کی ماں تھیں۔ پھر ان کا انتقال ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال اور ان کی 65 سال ہو چکی تھی۔ ان کے بچے جوان تھے۔ اس کے بعد 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بیاہ کے حضور اپنے گھر نہیں لائے غالباً۔ تو جب ان کا انتقال ہوا حضرت خدیجہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اثر تھا، بہت غم تھا۔ تو آپ کی ایک بہت جانثار اور محبت کرنے والی ایک صحابیہ تھیں، حضرت خولہ بنت حکیم، جو آپ کے دوست حضرت عثمان ابن مظعون کی بیوی تھیں اور قریش کی ایک بڑی باعزت خاتون تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور رشتہ دار بھی تھیں حضور کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر غم ہے، گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، بچیاں چھوٹی ہیں، تو آپ کسی سے نکاح کر لیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس سے کروں، کوئی رشتہ ہے تمہارے ذہن میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو بوڑھی خاتون ہیں سودا، اور وہ کافی بوڑھی تھیں، ان کی عمر تو حضرت خدیجہ سے بھی غالباً زیادہ تھی، ایک تو وہ ہیں، اور دوسری انہوں نے تجویز پیش کی کہ آپ کے بہت قریبی دوست ابو بکر کی بیٹی عائشہ، جن کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ تو یہاں پر غور کیجئے کہ حضرت خولہ بنت حکیم جو اس رشتے کی تجویز پیش کر رہی ہیں، ان کے نزدیک بھی کم عمری کی وجہ سے شادی نہ ہونا یہ بات ان کے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سوسائٹی میں، جیسا کہ اس کی اور بہت سی نظیریں اور مثالیں موجود ہیں، کہ اس زمانے میں کم عمری میں شادیاں ہوتی تھیں۔ اور میں نے تو کہا کہ ابھی 19ویں صدی تک ہندوستان میں 10 سال اور 9 سال اور 8 سال اور 7 سال میں شادیاں عام تھیں۔ تو خولہ بنت حکیم کو بھی اس پر کوئی آبجیکشن نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی کی شادی کیسے ہو جائے گی اور اتنی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن آپ نے یہ کہا کہ دیکھ لو۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم حضرت ابو بکر اور ان کی اہلیہ ام رومان کے پاس، یعنی حضرت عائشہ کی والدہ کے پاس گئیں، اور دونوں کو بٹھا کر بات کی اور کہا کہ یہ رشتہ ہے، بتاؤ۔ تو ماں باپ دونوں موجود تھے، اور ماں باپ کو بھی یہ آبجیکشن نہیں ہوا کہ عمر بہت زیادہ ہے اور میری بیٹی کی عمر بہت کم ہے۔ انہوں نے یہ سوال ہی نہیں رکھا۔ ہاں یہ کہا کہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم میرے اسلام کے رشتے کے بھائی ہو، تو بھائی بنا لینے کے بعد اب میری بیٹی سے نکاح وہاں کہاں ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو ان کے ذہن میں سوال تھا، لیکن یہ سوال نہیں تھا کہ عمر میں بہت فرق ہے اور بچی کی عمر ابھی بس 6 سال ہے۔ تو حضرت خولہ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا ابو بکر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بھائی بنا چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ میں ان کو اسلام کے رشتے کا بھائی بنا چکا ہوں، مگر اس طرح زبانی بھائی بنا لینا اسلام کے اور دینی رشتے کا، اس سے وہ رشتہ قائم نہیں ہو جاتا جس کے بعد نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ بات واپس حضرت ابوبکر کے پاس پہنچی اور انہوں نے خوشی خوشی اس رشتے کو تسلیم کیا، قبول کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے بعد جب مدینے پہنچ جاتے ہیں تو خود لڑکی کے باپ حضرت ابو بکر نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عائشہ اب بڑی ہو گئی ہے، اب اس کو آپ اپنے گھر لے آئیے۔ حضور نے نہیں منگایا، لڑکی کا باپ خود کہتا ہے۔ اور میں پھر یہ بات خاص طور پر اپنے غیر مسلم دوستوں کے لیے کہوں کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی میتھالوجی کی باتیں نہیں ہیں،
یہ وہ باتیں ہیں جو ان کتابوں میں ہیں جو انسانوں نے لکھی ہیں، اور جن کو یہ نیریشنز اور یہ روایتیں ان لوگوں نے بیان کی ہیں جنہوں نے اپنے سے اوپر والے سے سنا، جنہوں نے اپنے سے اوپر والے سے سنا، اور وہ اس شادی کے وقت موجود تھے اور یہ باتیں خود سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ تو یہ فل لائٹ آف ہسٹری میں فیکٹس ہیں یہ۔ تو لڑکی کے باپ نے خود کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں۔ نمبر 4، اب جب حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن کی، کچی عمر کی، بچپن کے شوقوں کی، ہر چیز کی بہت رعایت کی۔ وہ بچپن والے گڑیا گڈے کا کھیل کھیلا کرتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ان کو پرووائڈ کی، اور ان کے کھیلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام سیکرڈ شخصیت اور مقدس شخصیت ہونے کے باوجود، اور اس وقت آپ کی عمر 53 سال تھی اور آپ عرب کے ایک بڑے لیڈر بن چکے تھے، ایک نبی تھے، آپ کے اوپر حکومت کی ذمہ داریاں تھیں، آپ کے اوپر جنگوں کے چیف آف اسٹاف ہونے کی ذمہ داریاں تھیں، آپ اس پوری حکومت کے سب سے بڑے قاضی اور چیف جسٹس بھی تھے، اور لوگوں کو دین سکھاتے بھی تھے۔ اتنی مشغولیتوں کے ساتھ بخاری شریف وغیرہ کی روایتوں میں، حدیث کی کتابوں کی روایتوں میں ہے کہ حضرت عائشہ کے بچپن کے کھیلوں میں آپ دلچسپی لیا کرتے تھے، چھیڑا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ سہیلیاں کھیلنے کے لیے آیا کرتی تھیں تو آپ گھر کو خالی چھوڑا کرتے تھے کہ بے تکلف ہو کے عائشہ اپنی بچیوں، اپنی دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ کھیلیں۔ ساتھ ساتھ حضرت عائشہ کی تربیت بھی چلتی تھی۔ حضرت عائشہ بہت ذہین خاتون تھیں، حضور کی باتیں سنتی تھیں، حضور کی چیزیں سیکھتی تھیں، قرآن سیکھتی تھیں، حدیث سیکھتی تھیں، دین سیکھتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمیوں پر ان کو ٹوکتے تھے، ان کو اچھے اعمال اور اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر کی پوری رعایت کی۔